قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وقال عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سبا کے لیے لائق الذبح ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین کرام، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے تقریباً تمام دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ کان یصومہ الا قلیلا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بہت مختصر دن ایسے ہوتے تھے جن میں کہ بغیر روزہ کے رہا کرتے تھے، ورنہ ماہ شعبان کے اکثر ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں آپ اس کثرت سے جو روزے رکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذاک شہر یغفل عنہ کثیر من الناس، کہ ایسا مہینہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کی حکمت اور سبب یہ بتایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے اعمال جب اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں رہیں۔ حاضرین اکرام، لیکن ایک دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے، ماہ شعبان کا نصف گزر جائے تو تم روزہ رکھنے سے باز رہو۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے روح سے بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد کسی انسان کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصومہ، کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھا کرے۔ ہاں، کوئی ایسا شخص ہے جو مخصوص دنوں کے روزے کا اہتمام کرتا رہا ہو، تو ایسا شخص، جیسا کہ کوئی شخص صوم داؤدی کا اہتمام کرتا رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ صوم داؤدی کیا ہے کہ انسان 1 دن کا روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے، یعنی بغیر روزے سے رہے۔ یا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعرات اور سوموار کے دن کا روزے رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص اگر چاہے تو رمضان کے 1-2 دن پہلے اگر سوموار یا جمعرات کا دن پڑتا ہے تو ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن عمومی انداز میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ اگر شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو تم روزہ مت رکھا کرو، یعنی مہینے کے 11 مہینے میں اس نے روزے نہیں رکھے، نفلی روزے نہیں رکھے، لیکن شعبان کا نصف گزر گیا
تو اب اگر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ چلو ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور علماء محققین نے اس بات سے انسان کو روکا ہے، کیونکہ اگر رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا پے در پے کئی دنوں کا روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ رمضان کے روزوں کے لیے کمزور پڑ جائے گا۔ یعنی رمضان کے مہینے میں انسان کو لگاتار 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر اس سے پہلے ماہ شعبان میں کوئی مسلسل روزے رکھتا ہے تو ایسا شخص رمضان کے روزوں کے لیے کمزور پڑ جائے گا، اور پھر رمضان کے روزوں میں وہ شخص تھک ہار کر کے عین ممکن ہے کہ اس کے روزے میں کوتاہی کر جائے اور کسی دن روزہ چھوڑ بھی بیٹھے۔ اسی وجہ سے علماء محققین نے اس حدیث کو ثابت مانتے ہوئے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ماہ شعبان میں نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اکثر سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے تعلق سے، رمضان کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ سعودی عرب کا لحاظ کرتے ہوئے شعبان کی 30ویں تاریخ میں روزہ رکھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو، اور اسی طرح سے چاند دیکھ لو تو افطار کر لو۔ یعنی اگر یہ معلوم چل جائے کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں یہ اس بات کا اعلان کر دو کہ اب ماہ رمضان ختم ہو گیا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر کہ مطلع ابر آلود ہے، بادل ہے اور چاند دکھائی نہیں دیا، اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ تم شعبان کے 30 دن مکمل کرو۔ یعنی 29 دن ہے، 29 دن ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ 30ویں دن تم روزہ رکھو کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان شروع ہو گیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم، کہ کوئی شخص، یعنی یہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے شعبان کی 30ویں تاریخ یوم مشکوک ہے، شک ہے اس کے بارے میں کہ آیا یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30ویں تاریخ ہے، تو اس دن کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اگر اسے کسی قرینے سے، کسی واضح قرینے سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ چاند طلوع ہوا ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے، کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شک والے دن کا روزہ رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، اسی وجہ سے ہمیں اختلافات میں نہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیے ہوئے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمیں ان ہدایات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نقوش چھوڑے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے سے پہلے ہمیں یہ توبہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ایام اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے ہیں یا یہ کہ من مانے ڈھنگ سے گزارے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے تائب ہوں گے، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم قدم رکھیں گے تو ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے امنگ کے ساتھ قدم رکھیں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دیں گے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا 3 باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی
کہ اس شخص سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا جو شخص ماہ رمضان کا مکمل مہینہ پا لیتا ہے اور اس مہینے میں نیکیوں کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا لیتا۔ اس وجہ سے ماہ مقدس جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دے کر کے اللہ رب العزت کو خوش کریں گے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیونکہ گناہوں کا سرزد ہونا، گناہوں کا ارتکاب کر جانا، یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بنی آدم خطا، کہ تم میں ہر شخص گناہ گار ہے، تم میں ہر شخص گناہ گار ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ رب العزت تمہیں اٹھا لے گا، تمہیں اس دنیا سے کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خطا کار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ جمے رہو، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ تم میں سب سے بہتر گناہ گار وہ لوگ ہیں جو گناہوں کے سرزد ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے لیے رحم دل ہے، رحم والا ہے، جو کہ ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے اور بہت سلیقے سے اس کو پالتی پوستی ہے۔ ایک موقع سے مشہور واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، ان کے دونوں، ایک گود میں بچہ تھا اور ایک بغل میں بچہ تھا، بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کھانے کے لیے کچھ چیز دریافت کی، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹکڑا دے دیا۔ خود وہ ماں پیاس کی شدت سے، بھوک کی شدت سے تڑپ رہی تھی، لیکن اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچی کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے اور عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا، تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ماں کے محبت کرنے سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یعنی ایک ماں اپنے بچوں سے جس قدر محبت کرتی ہے، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے یا رحمت و شفقت اپنے بندوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس وقت رحم و کرم کو پیدا کیا اس کے 99 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا جس سے کہ ایک انسان، ایک ماں اپنے باپ سے، اپنے بچوں سے، ایک باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور اس بقیہ حصہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کر لیے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہوگا کہ ایک حصے میں پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رحمت و شفقت کے بقیہ سارے حصے اپنے لیے مختص کر رکھے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان کے ماہ مقدس میں داخل ہونے سے قبل ہم اس بات کا عزم کریں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کریں گے اور ایک نئے جوش، نئے امنگ کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہوں گے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ معلّہ ابن فضل بیان کرتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن ابی کثیر بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک وہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی ماہ رمضان میں جو کچھ نیکیاں، جو کچھ بھلائیاں انہوں نے کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے نیکی کر لیا تو اب یہ سمجھ گئے کہ بس ہم نے کوئی تیر مار لیا، بلکہ نیکیوں کو انجام دینے کے بعد بھی ان نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور اللہ رب العزت سے کہتے تھے کہ اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔
اور پھر جو بعد کے 6 مہینے بچتے تھے، 5 مہینے بچتے تھے، ان مہینوں میں اللہم بلغنا رمضان، کیا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کے مبارک مہینے کو پاتے ہیں اور ماہ رمضان میں انہیں جانے کی توفیق ملتی ہے۔ ماہ رمضان میں جانے کے بعد وہ نیکیوں کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ آپ روزہ ہی کو لیجئے، ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اذا کان الصوم لی وانا اجزی بی۔ اللہ رب العزت نے صرف روزے کے تعلق سے کہا ہے کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میرے لیے رکھتا ہے، اور تمام نیکیوں کے جتنے بھی نیکی ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت نے تمام نیکیوں کے ثواب متعین کر دیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب متعین نہیں کیا ہے، اور کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، ایک انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں اس کو اپنے پاس سے عطا ثواب دوں گا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں بے شمار فضائل و فوائد روزے کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی بھوک کی وجہ سے، انسان کے معدے کی وجہ سے ایک جو تعفن روزے دار کے منہ سے نکلتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعفن کے بارے میں فرمایا، اس بو کے تعلق سے فرمایا کہ ان ریح فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ انسان روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مشک خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ تصور فرمائیں، سوچیں۔ لیکن اس کے بعد بھی آج جو نئی نسل آ رہی ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ روزوں کے تعلق سے بھی کوتاہی کی شکار ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ روزے کا اہتمام نہیں کیا کرتے ہیں، جبکہ ہم نے سنا ہوگا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر ہم روزے کے تعلق سے کوتاہی کے شکار ہیں تو گویا کہ ہمارا اسلام بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی کیا چیز ہے؟ توحید کی گواہی دینا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور اسی طرح سے وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص اس بات یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے صرف غریبوں کے لیے ہیں، مالداروں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معلوم من الدین بضرورہ، ایسا حکم شرعی کا انکار کر رہا ہے جو شرعی ناحیے سے، جو ضروری ناحیے سے معلوم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کوتاہی میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے ایمان کو ٹٹولے، اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو اسلام کا ایک اہم بنیاد، اسلام کی ایک اہم بنیاد قرار دیا ہے، اس تعلق سے اگر وہ کوتاہی کا شکار ہے تو پھر اس کے اسلام اور عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یاتی علی الناس زمان، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لن یبقى فی القرآن الا رسم، قرآن میں صرف لکھاوٹ ہی باقی رہ جائے گی، قرآن کی عبارتیں باقی رہ جائیں گی، اس پر عمل کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وَلَن يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام میں صرف لوگوں کے نام باقی رہ جائیں گے، لوگوں کے نام عبداللہ عبد الرحمن ہوں گے، لیکن ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے اخلاق یہ اسلامی نہیں ہوں گے۔ تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال و کردار کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے شب و روز کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لے لیے اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا کے قبیل پر ہم نے عمل کر لیا، یعنی ام المومنین عائشہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ اللہ رب العزت تمہارا حساب کتاب لے، تم اپنا حساب کتاب رکھ لو۔ ایک بنیا کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ دن بھر تجارت کرتا ہے، شام کے وقت جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے تو دن بھر کا لیکھا جوکھا وہ بڑی باریکی سے لیتا ہے کہ کیا
اس نے کتنا انویسٹ کیا تھا اور کتنا اس نے پایا. اگر کسی دن وہ اپنا حساب کتاب لینا بھول جاتا ہے کہ حساب کتاب نہیں کر پاتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے. لیکن کیا ہم لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہم تمام لوگوں کو وہاں روحوں کو نکالا تھا اور سب سے پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، اور ہم سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، اور سب نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو ہم تیری وحدانیت کا اقرار کریں گے، تیری ربوبیت کا اقرار کریں گے، تیرے اسماء و صفات کو مانیں گے. لیکن اس دنیا میں آ کر کے ہم نے اپنے منمانے ڈھنگ سے زندگی گزارنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہر طرف سے ذلیل و خوار ہیں، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہیں، اور جن کی کوئی اوقات نہیں وہ بھی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے اعمال و کردار کا نتیجہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور ہم اسلام کی طرف پلٹیں. رمضان کا ماہ مقدس آ رہا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پڑھیں، عالموں سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں جن نیکیوں کو بکثرت انجام دیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات بکثرت کیا کرتے تھے. اسی طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں قرآن کا جبریل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے. تو قرآن کریم کا اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. یہاں تک آتا ہے کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا تھا جبریل علیہ السلام سے. اسی طرح سے آخری عشرے میں جا کر کے ہم نے شب برات کو شب قدر کے طور پہ منا لیتے ہیں، اور جب شب قدر آتی ہے تو اس میں ہم سو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے کہ یہ امت شب قدر اور شب برات کے درمیان فرق بھول گئی. اور اکثر لوگ اپنے سماج میں ہم لوگ دیکھیں کہ جس طرح سے شب برات میں، یعنی شب برات تو یہ اسلامی نام ہے بھی نہیں، یہ فارسی نام ہے. لیلۃ القدر کے تعلق سے، شب برات کے تعلق سے ہم جس اہتمام اور جس طرح سے ہم رات جگتے ہیں، کیا ہم یہ اہتمام لیلۃ القدر کے تعلق سے کر پاتے ہیں؟ ان تمام باتوں کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو سکیں، لطف اندوز ہو سکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ. بار الہ جب تو ہمیں وفات دے، ایمان کی حالت میں وفات دے. بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو انہیں عزت و سطوت عطا فرما. بار الہ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. بار الہ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.